سبی فیعرف من بین صبیان بریحہا، اگر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تو کہتے ہیں وہ بچہ بھی سارا دن پہچانا جاتا کہ یہ وہ ہے جس کے سر پہ محبوب نے ہاتھ رکھا ہے۔ کس طرح؟ بریحہا، اپنی خوشبو کی وجہ سے، یعنی محبوب کے پیکرے نور کو اللہ نے جو اعزاز یہ خوشبو کا دیا تھا، یہ صرف ان کے بدن تک محدود نہیں تھا، بلکہ جس کو یہ ہاتھ لگتا، جس کے ساتھ یہ بدن مس ہوتا، رب ذوالجلال اسے بھی کمال عطا کرتا، یہ خوشبو کی برکت اس تک بھی پہنچتی۔ کہتے وہ سارا دن بچہ پہچانا جاتا، اس کے سر سے خوشبوؤں کے ایسے ہلے آتے کہ لوگ یعنی دیکھ کے سونگھ کے پہچانتے کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے سر پر محبوب کا دست مبارک لگا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ، وہ کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر فی طریق فیتبعہ احد الا عرف انہ سلکہ من طیبۃ۔ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رستے سے گزرتے ہوئے کسی جگہ پہ تشریف لے جاتے اور ان کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس رستے پہ گزرتا ہوا اپنا سفر طے کرتا تو کہتے وہ رستے میں چلتے ہوئے بھی پہچان لیتا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اس رستے سے گزر ہوا ہے، کہ میرے آقا بھی اس رستے سے گزر کے گئے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی جو اہل محبت ہیں وہ آج بھی مدینہ شریف سے جو یہ سوچ رہے کہ نہیں جاتے کہ ہم تو صرف مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے ہیں، جو یہ نیت لے کے جاتے ہیں کہ نماز بھی ان کے صدقے مسجد میں مل ہی جائے گی، ہم تو آئے ہیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینے، ہم ان سے ملنے آئے ہیں، جو یہ سوچ رہے کہ جائیں کہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے، انہیں کوئی مہک اور کوئی الگ فیضان نہیں ملے گا۔ لیکن اہل محبت آج بھی گلیوں سے گزرتے ہوئے یہ کہتے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، انہیں آج بھی یہ مہک محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ محبوب گزر کے سفر طے کر کے جہاں جانا تھا محبوب تو چلے گئے، بعد میں کوئی ان گلیوں سے گزرتا تو گزرتے ہوئے وہ پہچان لیتا کہ یہ وہ راستے ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ بلکہ حضرت جابر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر محبوب ہمارے اجتماع میں جلوہ گر ہوتے، اور بخاری میں کئی مقامات پہ یہ حدیث آئی کہ حضور صحابہ کے اجتماع میں جلوہ گر تھے، اچانک اٹھے حضور کہیں تشریف لے گئے بغیر بتائے تو پھر کافی دیر تک نہ آئے، تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں صحابہ دوسرے بھی بڑے پریشان تھے کہ محبوب بغیر بتائے چلے گئے اور ہمیں کوئی حکم بھی فرما کے نہیں گئے کہ تم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، یہ چلے جانا ہے، تو اچانک اس طرح چلے جانا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پیچھے چلا تو کہتے ہیں راستہ کس نے بتایا کہ محبوب فلاں فلاں جگہ گئے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں سے حضور گزر کے گئے خوشبو ہی بتا رہی تھی کہ میرے محبوب کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ کہتے چلتے چلتے ایک باغ میں نے دیکھا کہ محبوب وہاں جلوہ گر تھے، پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے اس کے بعد جو ہیں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ کہتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن راہوں سے گزرتے وہ راستے بھی مہک جاتے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت انس بن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نعرف رسول اللہ اقبل بطیب، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ، کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کہیں تشریف لے کے گئے ہوتے مدینہ شریف سے باہر
کہتے ہیں محبوب وہاں سے مدینہ شریف واپس آ رہے ہوتے اور ہم مدینہ شریف میں بیٹھے ہوتے، کہتے محبوب کے آنے سے پہلے پتہ چل جاتا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کس طرح؟ کہتے حضور ابھی پیچھے ہوتے، محبوب کے بدن اطہر سے آنے والی خوشبو پہلے آ کے بتا دیتی کہ میرے محبوب جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ کہتے یوں خوشبو کے اندر اضافہ ہوتا جاتا، ہم سمجھتے کہ محبوب اب قریب تشریف لے آئے ہیں، کہ محبوب کے آنے سے پہلے حضور کی خوشبوئیں صحابہ تک پہنچ جاتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر نور کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز دیا۔ اور یہ عظیم گواہیاں ان کی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا، جن کے سامنے محبوب کی ابدیت بھی تھی، بشریت بھی تھی، اس کے باوجود گواہیاں یہ ہیں۔ لوگوں ان کی ابدیت کو اپنی ابدیت پہ قیاس نہ کرنا، اللہ نے ان کے زہری پیکر کو بھی وہ اعزاز دیا، وہ نفاست دی۔ مقام نورانیت تو نورانیت رہا، ان کا مقام ابدیت اتنا اونچا ہے، کائنات میں کوئی بھی ان کی ابدیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔